ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اکثر صورتیں جو آ رہی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں اور ان کا انداز بڑی حد تک ملتا جلتا اور ان کے مضامین بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ تو سورۃ الرحمن اور سورہ الواقعہ جو آگے آ رہی ہے یہ جوڑا جوڑا ہے، یہ آپس میں جوڑا ہے، اور ان صورتوں میں نبوت، رسالت، ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ ان میں زیادہ تر جو فوکس کیا گیا ہے وہ آخرت کو اور آخرت کی نعمتوں کو فوکس کیا گیا ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر بھی پہلے تذکرہ چلے گا، وہ لوگ خدا نخواستہ برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کا کیا بنے گا، اور پھر اس کے بعد دو قسم کی جنتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ دو قسم کی جنتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ الواقعہ کے اندر پہلے دو قسم کی جنتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جن عذابات سے ان کو واسطہ پڑے گا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں اہتمام کے ساتھ انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بے انتہا مہربان ذات، الرحمن بے انتہا مہربان ذات، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں بظاہر ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہے، آگے پیچھے اس طرح ہے کہ پہلے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان کو قرآن سکھایا۔ اصل تو اس طرح ہے نا، انسان پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پھر اس نے قرآن سیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے سیکھنے کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے اور انسان کی تخلیق کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور زندگی کا اصل مقصد پہچاننا ہے، اور وہ جو مقصد ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اور انسان کو کی کامیابی وہ کس چیز کے اندر مشروط ہے، اس کو چونکہ یہ مقصد ہے، چونکہ یہ مقصد پہلے ہوتا ہے اس کے بعد ہی تخلیق ہوتی ہے۔ کوئی مقصد ہوتا ہے نا تو اس کے بعد، مثال کے طور پر بندہ پلاٹ لینا چاہتا ہے تو پہلے ذہن میں مقصد ہوتا ہے، پلاٹ میں کیوں لینا چاہتا ہوں، فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، پلاٹ میں کیوں لینا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے مکان کی ضرورت ہے، پلاٹ میں کیوں لینا، تو پہلے مقصد ذہن میں ہوتا ہے۔ علم القرآن یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے کہ انسان قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو، قرآن سیکھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن اوروں کو سکھائے۔ تو الرحمن بے انتہا مہربان، علم القرآن، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کو قرآن کی تعلیم سے نوازا۔ خلق الانسان، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، علمہ اور سکھایا انسان کو، علمہ سکھایا انسان کو، البیان گفتگو کا ڈھنگ، علمہ البیان انسان کو گفتگو کا ڈھنگ سکھایا۔ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں مختلف انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے، وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے
بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ اپنی زبان سے بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ انسان کی ایک بڑی خوبی وہ گفتگو کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے، رحمت ہے کہ اس نے انسان کو گفتگو کا ڈھنگ سکھایا۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، الشمس والقمر سورج اور چاند بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود ہی ایک چیز بن گئی ہے اور خود ہی وہ چلنا شروع ہو گئی ہے، نہیں، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا قائم کردہ ہوا پورا ایک نظام ہے، بحسبان اللہ کے قائم کیے ہوئے حساب سے یہ چل رہے ہیں۔ والنجم، اس لیے ان میں ذرا اونچ نیچ نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورہ یاسین میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کا ایک طے شدہ روٹ ہے اور وہ اسی کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ نظام ہے اس ذات کا جو بہت غالب ہے اور بہت علم والی ہے، یہ ہے بحسبان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا لفظ دو چیزوں کے لیے اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ نجم کا لفظ ستارے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ستارے کے لیے بھی، اور نجم کا لفظ اس درخت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پودے کے لیے جس کا تنا نہ ہو، جس کو ہم بیل دار کہتے ہیں، بیل والا پودا جو ہوتا ہے۔ یہاں پر نجم کا لفظ اس معنی میں ہے، کیوں؟ آگے شجر آ رہا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیل دار پودے اور تنے والے درخت یسجدان، دونوں اس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدان، دونوں اس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان، رفعها، اللہ نے اس کو اٹھایا اور بلند کیا۔ ووضع المیزان، ووضع، اور اللہ نے قائم کی، المیزان، میزان، اللہ نے میزان قائم کی۔ میزان کے لیے ہم عموماً ترجمہ کر لیتے ہیں ترازو، ترازو، کیونکہ ترازو جو ہوتا ہے وہ توازن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو میزان کا اصل ترجمہ جو ہے وہ ہے توازن۔ ووضع المیزان، اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام میں ایک بڑا بھرپور خوبصورت توازن قائم فرمایا۔ توازن، اعتدال، توازن، اس پر یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے ایک صاحب کا مضمون پڑھا تھا، تو اللہ کرے میرے پاس کبھی ہوا تو میں نکال کے آپ کو بھی سینڈ کروں گا۔ اس میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سورج کی جو فی الوقت رفتار ہے، یہی رفتار انسانی زندگی کے لیے اور اس نظام کے لیے کتنی ضروری ہے۔ پھر وہ مختلف سائنسی بنیادوں کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر ثابت کرتا ہے اگر یہ رفتار اس سے زیادہ ہو تو نسل انسانی کو کیا نقصان پہنچے گا، اور یہ رفتار اس سے کم ہو تو نسل انسانی کو اور کرۂ ارض کو کیا نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مختلف چیزوں کو بیان کیا، یہ چیز، یہ اس سسٹم کے ساتھ۔ پھر اسی طرح اس نے انسانی وجود کو بیان کیا کہ انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس مقدار میں رکھی ہے، یہ مقدار کم ہو جائے تو کیا نقصان ہوگا، زیادہ ہو جائے تو کیا نقصان ہوگا۔ تو کائنات ہو، انسان کا وجود ہو، ووضع المیزان، اللہ نے ہر چیز میں ایک توازن قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس توازن کے اندر گڑبڑ نہ کرنا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تم توازن کے اندر گڑبڑ، یعنی اپنے معاملات کو بھی متوازن رکھنا، ایسے ہی اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر توازن قائم کرنا۔ ہم نے سورہ الفرقان کی آخری آیات میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی پڑھی تھی
کہ نہ تو وہ بہت کھلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ بالکل کنجوسی کرتے ہیں، نہ وہ بہت زیادہ کھلا، بلکہ وہاں پہ آیا تھا کہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے درمیان اعتدال اور توازن والا ہوتا ہے. تو وہ وضع المیزان، تم بھی توازن قائم کرنا. ولا اللہ تطغوا فی المیزان، اور ترازو کے اندر اور توازن کے اندر گڑبڑ نہ کرنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک توازن اور اعتدال قائم کرتا ہے. وہ کیسے؟ میں چھوٹی سی مثال عرض کرنے لگا ہوں. ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دنیا عیسائیت نے تو یہ کیا کہ ان کو انسانی مرتبے سے ہی بہت اوپر لے گئے، خدا. اور جب دنیا میں ہوا یہ ہے کہ جب انسانوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا نا، تو اللہ کو پھر انہوں نے اگنور ہی کیا، اللہ کو انہوں نے پسے پش ہی ڈالا. انہوں نے کہا بس اب یہی ہے، اللہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا وجود مانتے ہیں، بس اللہ کو پھر اگنور کیا انہوں نے. اللہ کو انہوں نے پسے پش ڈالا. پھر اللہ کو جس کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا تھا وہ اس کو پھر ترجیح دی. یہ دنیا میں ہمیشہ سے رہا. اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کو تو چھوڑ دیا نا، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو انہوں نے یہ بنا لیا. تو ایک طرف عیسائیت ہے، تو عیسائیت نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ انسانی مرتبے سے بہت اوپر اور خدائی مرتبے میں شامل کر دیا. قرآن کریم نے کہا لا تقولوا ثلاثہ، تو تم نے تین خدا بنائے ہیں نا، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے. تو یہ ایک قوم اس نے یہ کیا، حد سے بڑھا دیا. دوسری قوم نے کیا کیا؟ یہود، انہوں نے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ان کی حد درجہ توہین اور تنقیص کی، اور ان پر ان کی والدہ ماجدہ کے اوپر بہت ہی کریہ ترین الزامات عائد کیے. اسلام نے کیا کیا؟ توازن. توازن کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کے اندر جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اختیار کیا. نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدائی صفات کے حامل تھے اور نہ وہ خدا تھے، اور نہ ہی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ان کی ذات کی طرف جو جھوٹے الزامات منسوب ہیں نہ ہی ان کے اندر وہ تھے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی تھے، برگزیدہ تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب معجزات تھے. نیک تھے، بے انتہا نیک تھے. اتنے نیک تھے کہ جس زمانے میں وہ آئے اس زمانے میں ان جیسا نیک کوئی تھا ہی نہیں. نیک اتنے تھے، شریف النفس، متقی، پرہیزگار، نبی، نبوت کے مقام پر فائز، لیکن وہ انسان تھے، خدا نہیں تھے. تو یہ خوبصورت توازن اسلام نے قائم کیا. اسی طرح اور بے شمار معاملات کے اندر اسلام نے ہر موقع پر توازن قائم کیا. اب آپ عیسائیت کی تعلیمات لے لیں نا، تو بے انتہا نرمی ہے، حد سے زیادہ نرمی ہے، حد سے زیادہ نرمی ہے. اور آپ یہود کو دیکھ لیں نا تو حد سے زیادہ سختی ہے، حد سے زیادہ. اسلام نے نہ تو یہود والی سختی وہ امت کو دی اور نہ ہی نصارہ والی نرمی ان کو دی، بلکہ اعتدال رکھا درمیان میں. نصارہ یہ تھا، عیسائیت یہ تھا کہ آپ کا وجود جو ہے نا وہ بے شک گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا دل پاک صاف ہونا چاہیے. آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ کا لباس لتھڑا ہوا ہے گندگی کے اندر، کوئی بات نہیں، بس آپ کا دل پاک صاف ہونا چاہیے. عیسائیت میں یہ تھا. یہود میں کیا تھا؟ یہ جو موسوی شریعت تھی اس میں کیا تھا کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی ہے تو یہ پاک نہیں ہو سکتی، کپڑے کو کاٹو، کھٹو اس کو، اور جسم پہ لگ گئی ہے تو کھرچو اس کو. اسلام ان دونوں کے درمیان اعتدال لے کر آیا کہ نہ تو اپنے آپ کو اس طرح گندا رکھنا ہے اس طرح نصارہ نے سوچ لیا تھا، اور نہ ہی اتنی سختی ہے کہ خدا نہ خواستہ اپنا سارا وجود پورا دن کھرچتے رہو. جہاں کوئی ناپاکی لگ گئی اس کو پاک کر لو، صاف کر لو. ووضع المیزان، اللہ نے
اعتدال، توازن قائم فرمایا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم اس توازن کے اندر گڑبڑ نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اسلام کی تعلیم ہے نا، اگر صحیح جو اصل تعلیم ہے اسلام کی، جو صحیح معنوں میں تعلیم، وہ اگر آپ دیکھیں نا اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سہولت ہے، بہت آسانی ہے، بہت نرمی ہے، موقع کے لحاظ سے بڑی تبدیلی بھی ہے، موقع کے لحاظ سے بڑی. مثلا ایک صحابی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی کیا ہوئی؟ روزہ رکھا ہوا تھا، بس کنٹرول نہیں ہو سکا، تو میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا. تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی حکم تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے رکھو. کہنے لگے اللہ کے نبی جو 30 روزے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے، تو میں کمزور آدمی ہوں، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ واقعہ نہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی اتنی سخت نہیں رکھتے کہ 60 روزے رکھ سکیں. تو آپ نے فرمایا دوسری شکل یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے نبی میں تو خود غریب آدمی ہوں، تو میرے پاس غلام ہے نہیں. آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگا خود مسکین ہوں، 60 کو کہاں سے کھلاؤ. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر وہ بیٹھ گئے. اتفاق کے بعد ایک صحابی کھجوریں لائے، تو آپ نے فرمایا یہ لو کھجوریں اور اس کو تقسیم کرو جا کر، تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی جن کو تقسیم کرنا مسکین ہی ہوگے نا، تو مسکین تو میں خود ہوں، مسکین تو میں خود ہوں. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو لے جا اپنے گھر والوں کے لیے. یعنی اگر جائز حد تک جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں اسلام نے نرمی کی گنجائش رکھی، جائز حد تک. میں نے جمعے کے اندر جو واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ صحابی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کی کچھ صورتوں کے عوض، تمہارا حق مہر قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں، میں تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرا رہا ہوں کہ ان کو یاد کرانی. یعنی وہ اس شخص کی حالت یہ تھی، اس صاحب کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک تہبند بانا ہوا تھا، ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے. اب چونکہ یہ شخص اس کیفیت میں ہے لہذا اس کے لیے اسلام نے اس حد تک وہ گنجائش رکھی. یہ وہ خوبصورتی ہے. موقع محل کی مناسبت سے واقعتاً یہ دیکھتے ہوئے کہ گنجائش ہے، واقعتاً یہ دیکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے گنجائش خود بنائی جائے، نہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس شخص کے لیے گنجائش ہے. اب دیکھیں نماز کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر نماز کے لیے صرف سجدے کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد پوری نماز ہے. ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرو. اب وہاں سجدے سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز سجدہ سب سے بڑا رکن. جس طرح ہم کہتے ہیں نا عرفات، حج جو ہے جب میدان عرفات کے اندر حجاج وقوف عرفات کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حج ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے، سب سے بڑا رکن حج کا. اسی طرح نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ ہے. اور سجدہ کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھے، ایک مخصوص شکل میں ہاتھ رکھے، چہرہ رکھے، گھٹنے رکھے، پاؤں رکھے، زمین کے اوپر رکھے، یہ سجدہ ہے. سب سے بڑا رکن یہ ہے. اگر کوئی اس درجے مجبور ہے کہ وہ جھک کے سجدہ نہیں کر سکتا تو اسلام اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دیتا ہے کہ چلو تم اشارے سے کر لو، لیکن بشرطے کہ وہ واقعتاً ہو. ایسا نہ ہو کہ ویسے تو ماشاءاللہ وہ یوگا بھی کرتا ہے اور ویسے تو وہ ہر کام کرتا ہے اور وہ 50 سیڑھیاں بھی چڑھتا ہے اور سامان اٹھا کے بھی لاتا ہے اور نماز کے ٹائم کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، میں سجدہ نہیں. یہ نہیں، یہ تو بہانے بازی ہے. لیکن واقعتاً اگر ایسا ہے مطلب جہاں ضرورت ہے تو اسلام وہاں اس شخص کے لیے نرمی کا رویہ اپناتا ہے. یہ وہ خوبصورتی، یہ توازن ہے، یہ وہ توازن ہے. ووضع المیزان، اللہ نے توازن قائم کیا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس توازن کے اندر تم گڑبڑ نہ کرو. واقیموا الوزن، پورا کرو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا، اور نہ کمی کرو، المیزان، تولنے کے اندر.
اب یہ معاشی معاملات آ گئے کہ جہاں تمہارے معاملات ہیں آپس کے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنڈی نہ مارو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنڈی نہ مارو. جہاں تمہارے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیجیے، یہ ہل گئی شاید پیچھے سے. بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن پورا کرو. اب یہ کیا ہے؟ انسانوں کے باہمی معاملات، انسانوں کے باہمی معاملات جہاں تمہارا لینا دینا ہے، ناپ تول بھی کہتے ہیں، ناپ تول پورا کرو. ناپ تول کیا ہے؟ لینا دینا. جہاں تمہارا لینا دینا ہے اس کو انصاف کے ساتھ چلاؤ. ولا تخسر المیزان، اور اس تولنے میں، اس ترازو میں، اس لین دین میں کوئی کمی نہ کرو. والارض، اور زمین کو، وضعها، اللہ نے بچھایا، للانام، مخلوق کے لیے. زمین کو اللہ نے بچھایا مخلوق کے لیے. فیہا، اس میں، فاکہہ، میوجات بھی ہیں، والنخل، اور خصوصاً کھجور کے درخت ہیں، ذات الاقمام، کھجوروں کے خوشوں والے، کھجوروں کے بڑے بڑے خوشوں والے کھجوروں کے درخت بھی ہیں. والحب، اور اسی طرح اناج، اس زمین میں سے اللہ نے اناج بھی اگائی. ذوالعصف، جس میں بھوسا بھی ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں. اناج جس میں بھوسا بھی ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي، پس کون کون سی، آلاء، نعمتیں، ربکما، اپنی رب کی، تکذبون، تم جھٹلاؤ گے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو آیت ہے یہ کل تقریباً 31 مرتبہ اس سورہ الرحمن کے اندر آئی ہے. سورہ الرحمن کی انفرادیت ہے، انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں مخلوقات، انسانوں اور جنوں، ان دونوں کو یکساں برابر مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں مکلف ہیں. مکلف جن پر اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، مکلف انسانوں پر بھی ہوتے ہیں اور جنات پر بھی ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں باقاعدہ، براہ راست اور مستقل طور پر انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی مخاطب فرما رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ربكما کا مطلب تم دونوں، تم دونوں، کما، تم دونوں، یعنی انسان اور جنات. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق، اس نے پیدا فرمایا، الانسان، انسان کو، من صلصال، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکرے کی طرح، ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی، وہ مٹی جس کو پکایا جائے اور اس کے اندر سختی پیدا ہو جائے، اور پھر اگر اس مٹی کو کہیں آپ ماریں تو وہ کھنکھناتی ہے، آواز دیتی ہے. وہ مٹی کے جیسے برتن بھی ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا. وخلق، اور پیدا فرمایا، الجان، جنوں کو. اب اس کا ذکر باقاعدہ آ گیا، باقاعدہ اس کا ذکر بھی فرمایا. وخلق الجان، اور پیدا فرمایا جنات کو، من مارج، مارج لپٹ، من نار، آگ کی، آگ کے شعلے سے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. اب یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قرآن کریم میں 3 الفاظ آتے ہیں، رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب. پھر یہاں پر یہ آیا دوسرا، رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب.
پھر ہم 23ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں سورہ صافات میں، رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کا رب۔ یہ 3 اصطلاحات قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں، اس کی تفصیل پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ اصل میں مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی مخصوص جگہ ہے کہ جس کو اس کا طلوع قرار دیا گیا ہے، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں پر اس کا وہ سفر دن بھر کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مغرب قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مشرق ہے، سورج روزانہ نکلتا ہے، جب سورج روزانہ نکلتا ہے تو وہ مشرق ہے، وہ مشرق ہے۔ اچھا، دوسری بات، ہر دوسرے دن سورج اپنے نکلنے کی جگہ تبدیل کرتا ہے، لہذا 365 دن ہوئے، 365 دن تو یہ غالباً 182 یا 183 کے قریب مشرق بن گئے، کیونکہ ہر دوسرے دن وہ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کر وہ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ غروب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرق تو بہت سے ہو گئے، 182-83 ہو گئے، تو رب المشارق وہ سارے مشرقوں کا رب ہے اور سارے مغربوں کا رب ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ آئی، رب المشرقین، 2 مشرق، ورب المغربین، اور 2 مغرب۔ اب 2 کون سے ہیں؟ ایک ابتدائی اور ایک انتہائی۔ ابتدا یہاں سے ہے، انتہا وہاں پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تینوں اصطلاحات قرآن کریم میں بیان فرما کر انسان کے علم میں اضافہ کیا اور اپنی قدرت بھی ظاہر فرمائی کہ اللہ کی ذات کی قدرت دیکھو کہ یہ نظام کس قدر مؤثر انداز میں اور کتنے مضبوط انداز میں چل رہا ہے۔ تو رب المشرقین تو 2 مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا بھی وہی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مراجا، اس نے چلائے، اللہ تعالیٰ نے چلائے، البحرین، 2 دریا، یلتقیان، آپس میں ملے ہوئے 2 دریا چلائے، لیکن بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، اور اس وجہ سے وہ آپس کے اندر گھستے نہیں ہیں، وہ آپس کے ایک دوسرے کے اندر گھستے نہیں ہیں، اس آڑ نے ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 دریا چلائے اور دونوں دریا اکٹھے چل رہے ہیں، بینہما برزخ، اور ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، لا یبغیان، اور وہ آڑ ان دونوں کو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونے دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ اور مرجان موتیوں کے نام ہیں۔ لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، مختلف قسم کے موتی نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَوْهُ، اور اسی کی ہیں، الجوار، کشتیاں، المنشآت، جو کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کالاعلام، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کھڑی ہوئی جو کشتیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اسی کے حکم سے چلتی ہیں، وہی چلا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ بس جی ہاں۔